نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ کسی نامحرم مرد اور عورت کو ایک کمرے میں ایسی تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے جہاں کوئی تیسرا بندہ موجود نہ ہو۔ اب ہمارے یہاں چونکہ خاندانی نظام ہوتا ہے، مختلف لوگ آتے ہیں، بعض اوقات سسرال میں رہنا پڑتا ہے عورتوں کو شادی کے بعد، تو اب اس میں پردے کی کیا صورت ہو؟ تو اس میں یہ جاننا چاہیے کہ نامحرموں کے سامنے جسم کے اوپر کوئی چادر ایسی ہونی چاہیے جس سے وہ ڈھپی ہوئی ہو، یعنی اس کے اوپر سے نیچے تک ایک چادر، کھلی سی کوئی بڑی سی چادر لپیٹ کے ہی وہ سامنے آئے جس میں اس کا پردہ بالکل اچھی طریقے سے ہو سکے۔ بے حجاب بانا، ایک دوسرے کے سامنے ہونا یا تنہا کسی کمرے میں ساتھ ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ جب گھر میں باقی لوگ بھی موجود ہو تو تب بھی ایک طرف عورتیں اور ایک طرف مرد ہو، بلا ضرورت کوئی بات نہ کی جائے، آواز میں لوچ نہ ہو، ہنسی مذاق ٹھٹھول اس سب چیزوں سے بچا جائے۔ اور آج کل آسانی ہے، اگر ایک گھر میں بھی رہنا پڑ جائے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب آپ ہیں ایک کمرے میں یا اپنے کچن میں کام کر رہی ہیں اور وہ صاحب جو دیور ہے یا جیٹھ ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے وہ اپنے کمرے میں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اور گھر میں موجود نہ ہو، ساس نہیں ہے، سسر نہیں ہے، یا میاں کام پہ گئے ہوئے ہیں، بچے بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں خطرہ بڑھ جاتا ہے، فتنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر تو فتنے کا اندیشہ ہو تو اس طرح رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، آپ کی عمر پختہ اگر ہے، سمجھداری ہے، اور ایک روب ہوتا ہے بعض لوگوں کا زیادہ، اور جو رشتہ دار ہے آ کے رہ رہا ہے، مثلاً کوئی طالب علم ہے تو وہ ذرا چھوٹی عمر کا 15-18 سال کا ٹین ایجر ہے، چھوٹی عمر ہے، اور کلچرلی وہ ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے، عموماً وہ شوہر ساتھ ہوتے ہیں لیکن کبھی اتفاقی طور پر نہ ہو، تو اگر ایسی صورت ہو تو اپنے آپ کو تنہا رکھا جائے، اپنے کمرے میں بند رہا جائے اور اپنے کام سے کام رکھا جائے اور رعایت جتنی ہو سکے کی جائے، اور اس پہ یعنی بہت گہری نظر رہے، سخت اس میں احتیاط کی جائے۔ ایسی مجبوری کی حالت میں بھی ایک جگہ پر بیٹھ کے، ایک جگہ پہ ہو کر کھانا، باتیں کرنا، ایک ساتھ بیٹھ کے یہ سب کرنا درست نہیں، جائز نہیں ہے، اس سے فتنے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فضل و کرم فرمائے، سمجھ اور شعور عطا فرمائے، ایسی مشکلات سے جلد از جلد نکالے، اور اس میں فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو انتظام ہو جائے۔ دوسرا ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر پہ جب شوہر نہیں ہے، کام پہ ان کو جانا ہے، تو طالب علم ہے یا کام کرنے والا اگر ہے تو اس کو کام پہ بھیج، کام پہ نہیں تو اس کو لائبریری جانے کا کہے کہ وہ لائبریری میں پڑھے۔ اسٹوڈنٹ آیا ہوا ہے مثلاً دوسرے ملک سے، اب ظاہری بات ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو اس کو مدد کرنے کے لیے رکھ لیا ساتھ، میاں نے، میاں کا بھانجا بھتیجا ہے، بھائی ہے چھوٹا، تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ اتفاق سے کبھی میاں موجود نہیں ہے، کوئی سسرالی رشتہ دار بھی نہیں، بچے بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو یا تو اپنے کمرے میں اس طرح لاک رہے کہ باہر سے اس کو باہر آنا عموماً آسان نہ ہو، کوئی اس طرح کی صورت ہو جائے، اس سے اوپن ڈسکشن کر کے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو لائبریری میں جا کے پڑھنے کا کہا جائے بجائے اس کے کہ وہ گھر میں رہے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ تھوڑی، یہ ظاہری بات ہے ہمیشہ تو نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ ہی ایسا کرنا پڑے، کیونکہ گھر میں اگر لوگ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جہاں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہو وہاں اس میں پھر احتیاط، وہاں پھر ساتھ ایک گھر میں رہنے کی گنجائش نہیں ہوگی اگر فتنے کا اندیشہ ہے۔ ایک کمرے میں تو بیٹھنے کی کسی صورت گنجائش نہیں ہے، تو ان سب کی رعایت کر کے انشاءاللہ چلیے، اللہ نے چاہا تو عافیت رہے گی، اور اللہ سے پناہ بھی مانگتے رہے، اللہ فضل فرمائے۔